J-Dot is present almost in all continents. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ جے ڈاٹ فیشن ریٹیل کے اندر اپنے آپ کو کس نیش کے اندر یا کس کیٹیگری کے اندر کروا پایا؟ نیچرلی ویمن کی بائنگ بھی زیادہ ہے تو ویمن کی سیل بھی زیادہ ہے. تو واٹس the difference between J Dot fragrance and any other fragrance? Almira also has this Wasim Akram category which has a like collar والا جو قمیص شلوار جو پہنتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں. پاکستان کے اندر فریگرنس لوگ یوز نہیں کرتے تھے, زیادہ باڈی اسپریز یوز کرتے تھے. پیتے تو وہ جے ڈاٹ کا پرفیوم ان کو 3 میں مل جاتا, لیکن وہ کہتے تھے نہیں میں ایکسٹرا پے کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ اس کو اچھے سے پیک کر کے بس گفٹ ڈلیور کر دیں. What is the difference between Almira and J Dot, and why there is a need of creating two separate brands? How much potential do you see in terms of local e-commerce and especially for the fashion category? ہاں, یہ ہے کہ آف لائن کا ایک کانسیپٹ شاید وہ ایکسپیرینس سینٹرز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے. پیپل گو اینڈ ایکسپیرینس دی پروڈکٹ اٹسیلف. اینڈ پاکستان کے اندر مینس قمیص شلوار اور کرتا کا جو ریوائول ہے وہ جے ڈاٹ نے کیا ہے. فیوژن بھی ہوتا ہے. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں احمد قاضی اینڈ ویلکم ٹو another episode of local e-commerce podcast in collaboration with Deploys and Extreme Commerce. جیسے آپ نے دیکھا ہم ڈفرینٹ ایگزامپل لے کے آئے, ہم دراز کی ایگزامپل لے آئے, ہم بزنس اونرس کی ایگزامپل لے آئے, ہم لوگوں کی انڈیویجول کی ڈیجیٹل ایجنسیز کی ایگزامپل لے کے آئے. اب مارکیٹ کے ہم بہت بڑے لیڈرز جو کہ لوکل ای کامرس میں سب سے زیادہ اس وقت گروتھ لے کے آ رہے ہیں, لوکل ای کامرس کے اندر سب سے زیادہ نمبرز لے کے آ رہے ہیں. کچھ نمبرز پہ بھی بات ہوگی, کچھ کیریئر پہ بھی بات ہوگی. وہاں سے اب برانڈس کے ہم چلانے والوں کو لے کے آ رہے ہیں جو کہ لوکل ای کامرس نہ صرف لوکل بلکہ گلوبل کو بھی اس کو جو ہے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہیں وہ ہیں سالک. سالک از فرام جے ڈاٹ. السلام علیکم سالک, کیسے ہیں؟ خیریت سے. سالک تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کیا رہا بیک گراؤنڈ, کیا ایجوکیشن حاصل کی, کیا اس کا کوئی ای کامرس کا کوئی کورس وغیرہ کیا ہے, یا کیسے ای کامرس کے اندر آئے اور ایک دم سے چھا گئے اور اس ٹائم پہ نو ڈاؤٹ جے ڈاٹ از ون آف دا ٹاپ 5 ای کامرس سیلز برانڈ ان پاکستان. تو کیسی جرنی رہی ہے اور کس طریقے سے؟ اچھا, سب سے پہلے تو تھینک یو یار, اور بڑا اچھا انٹروڈکشن کروا دیا, اتنی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. سو میرا تھوڑا سا جو بڑا انٹرسٹنگ ای کامرس کے اندر انٹری ہوئی ہے. سو آئی ہیو بن ان ٹو ای کامرس فار لاسٹ 12 ایئرس. ٹھیک ہے. اور اچھا میں نے, اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ میرا جو اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے فائنینس کا. سو آئی ایم این ACCA. سو آئی ڈیڈ مائی ACCA ان 2012. اچھا, بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا سرپرائزنگ ہوتا ہے. سو جو آپ نے سوال پوچھا کہ کوئی اسپیسیفک کوئی کوالیفیکیشن ہے یا ایجوکیشن یا ڈگری وغیرہ اس طرح, سو فرینکلی تھوڑا سا میں ہمارے جب لوکل ای کامرس کے اندر جو بیسیکلی جو خاص طور پہ لوگ سن بھی رہے ہوں گے, اینڈ اینی ون ہو وانٹس ٹو انٹر انٹو دس فیلڈ, تو ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوکل جو ای کامرس ہے نا وہ وہاں پہ ہم لوگ ای کامرس مینیجر سے زیادہ ای کامرس بزنس مینیجرس ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. سو وین اٹ کمس ٹو بزنس مینیجر, سو یو نیڈ ٹو ہیو آل دا اسکلس جو کہ ایک بزنس ایکیو میں یا ایک بزنس ایکیو میں ہونا چاہیے, جو کہ ایک بزنس کو رن کرنے یا ایک ڈپارٹمنٹ کو رن کرنے کے لیے چاہیے. سو یو شوڈ بی ویری گڈ ایٹ نمبرس, یہ ساری چیزیں. سو کمنگ بیک ٹو مائی ایجوکیشن, تو میں نے 2012 کے اندر جب ACCA کیا, اور لکیلی فارچونیٹلی اس وقت فائنینس کی جو مارکیٹ تھی اتنی اچھی تھی نہیں. سو آئی اسٹارٹڈ اپلائنگ. تو بڑی نامنل سی جاب, 8,000 روپے 10,000 روپے اس طریقے کی جاب ہوتی تھی. اور سو اس وقت میرا ایک بہت اچھا دوست تھا. سو ہی واز ورکنگ ایٹ, اس کی انٹرنشپ اس نے کمپلیٹ کی تھی ون آف آئی گیس پائنیئر جس کو کہیں گے Symbiosis.pk, جو پاکستان کے اندر ون آف دا ای کامرس وہ کر رہے تھے. تو اس وقت پہلی مرتبہ مجھے ڈیجیٹل اور ای کامرس کا ایک انٹروڈکشن, ایک سمجھ آئی کہ ہے کیا چیز. دین آئی اسٹارٹڈ لوکنگ فار اوبیسلی کہ ہے کیا ای کامرس ہوتا ہے کس طریقے سے. سو I started doing some research. اس میں پھر جو انڈیا کی جو مارکیٹ تھی, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا میں نے دیکھا. تو وہاں پہ میرے لیے 2 بڑے اچھے ریفرنسز نکل کے آئے. ون واز Myntra.com اینڈ ادر واز Jabong.com, جو کہ ابھی فلپکارٹ کے انڈر یہ سارا آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. سو آئی ریئلائز کہ اس وقت پاکستان کے اندر 2011-12 کی اگر میں بات کروں تو اس وقت صرف پاکستان کے اندر ای کامرس جو بکتا تھا وہ تھا صرف الیکٹرانکس. اور الیکٹرانکس کے اندر بھی اس وقت موبائل کا تو اتنا وہ کریز نہیں تھا, لیکن موسٹلی جو ای کامرس تھا وہ زیادہ تھا کہ الیکٹرانکس ہے, ڈیجیٹل گیجٹس اور اس طرح کی چیزیں بک رہی تھی. میں نے اپنے دوست سے بات کی اینڈ میں نے اس کو بتایا کہ یار یہ منترا ہے, یہ وی کین ریپلیکیٹ دس ان پاکستان, دو وی ڈیڈنٹ نو کہ اس کو, اچھا کچھ زیرو ایکسپیرینس, کچھ بھی نہیں, کچھ پتہ نہیں تھا. سو وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ سم ریسرچ, تھوڑی سی ورکنگ کی, اینڈ دین اسٹارٹ کی اپنی جرنی کہ ہم نے میں نے اور اس نے ہم ایک کو فاؤنڈ کیا ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ StyleShop.pk کے نام سے. وہ تھا, پتہ نہیں کہ ڈومین ہوگا بھی نہیں ہوگا, مجھے نہیں پتا. تو خیر وہاں سے ایک جرنی تھوڑی سی اسٹارٹ ہوئی, سیکھتے گئے,
ना डिजिटल का पता था, ना गूगल एनालिटिक्स का पता था, ना फेसबुक का पता था, एंड इट्स अर्ली 2012, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उस वक्त दराज भी लॉन्च नहीं हुआ था, आई गेस केमू वाज देयर, ठीक है। तो ये हमारी जर्नी थी है, फिर वहाँ से करते 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 आज जे डॉट में है, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए इस तरीके से। सो देयर इजंट एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अगर आपकी बिजनेस एजुकेशन है तो बहुत अच्छा है, क्यों, बिकॉज आपको एज अ बिजनेस इसको समझने में बहुत बहुत फायदा होता है इस चीज़ को, इस इंडस्ट्री को समझने। बिल्कुल सालिक, जे डॉट के साथ तो एक अजीब सी एफिलिएशन भी है बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड ऑनर, और फिर जुनैद जमशेद की वजह से बहुत ज़्यादा ये। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे जे डॉट फैशन रिटेल के अंदर अपने आप को किस नीश के अंदर या किस कैटेगरी के अंदर करवा पाया? बिकॉज लोग शायद ये समझते हैं कि इट्स अ मेंस ओरिएंटेड और ईस्टर्न वेयर, जबकि आपको शायद पता होगा, मुझे जिस तरह आइडिया है कि एक फीमेल का जो है और अनस्टिच का है वो एक बहुत बड़ा चंक है। तो हाउ डिफरेंट इज दैट, और किस तरीके से पोजीशनिंग की है? अच्छा, सो इंटरेस्टिंगली मैं हमेशा है ना, मुझसे कोई जे डॉट का पूछता है ना, तो ऑब्वियसली एवरीवन वर्क्स एट द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ओन भी करते हैं जे डॉट का। जो मुझे लगता है, और मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि जे डॉट का है ना, असल में कस्टमर नहीं है, वो फ़ैन है। ओके, सो एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट। मैंने जब जुनैद भाई का इंतकाल भी हो गया, उसके बाद भी हम लोगों ने जिस तरीके से उसको देखा कि ब्रांड किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, एंड द पीपल आर काइंड ऑफ फैंस। और ये दुनिया में बहुत कम एग्जांपल्स मिलती है कि किसी पर्सनालिटी की बेस पे एक ब्रांड बनता है और वो हाउस होल्ड बन जाता है। बिल्कुल। इस वक्त अगर जो आपने सवाल पूछा कि वो किस नीश में है, तो आई वुड से कि जे डॉट इज़ अ हाउस होल्ड नेम इन पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनली ऑल्सो। हमारे बहुत ही, यानी कि क्योंकि सिंस जे डॉट इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, मैं सिवाय अंटार्कटिका के, ठीक है, वहाँ पे, लेकिन यूएस के अंदर हमारे काफ़ी 12-14 स्टोर्स हैं, यूके है, कनाडा, एवरीवेयर वी आर प्रेजेंट। और जहाँ पे जो देसी कम्युनिटी है, साउथ एशियंस, समवन हु लव साउथ एशियन फैशन, ईस्टर्न फैशन, तो वो हमारा कस्टमर है, ठीक है। एंड इन पाकिस्तान आई वुड से कि इट्स अ हाउस होल्ड नेम, और हमारा कस्टमर से ज़्यादा हमारा फैंस है, यानी कि शायद वो खरीदे ना खरीदे, लेकिन उसको जे डॉट का पता है, ठीक है, उसको जे डॉट पसंद है, और उसको पसंद है। मे बी वो अफोर्ड शायद ना कर सके, यानी कुछ भी है, लेकिन उसके लिए एक वो है कि यार दिस इज़ अ ब्रांड दैट दे ऑलवेज लुक फॉर। हाँ, अब जो दूसरा सवाल है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो टॉप ऑफ द माइंड है कस्टमर का, वो हमेशा आता है कि इट्स अ मेंस ब्रांड। ऑब्वियसली उसका एक वन ऑफ द रीज़न, एक नेचुरल रीज़न ये है कि वो एक मेल पर्सनैलिटी के साथ है, एंड इट वाज स्टार्टेड समवेयर के उसमें कि मेंस कमीज शलवार और कुर्ता और इस तरीके से उसको है। एक और बड़ी, हम लास्ट आई गेस फ्यू मंथ्स अगो हम किसी वेंडर के साथ बैठे हुए थे, और वो एक बात निकली, एंड उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि पाकिस्तान के अंदर मेंस कमीज शलवार और कुर्ता का जो रिवाइवल है वो जे डॉट ने किया है, वरना इट वाज काइंड ऑफ अ डाइंग। यानी कि आप देखें, आज से अगर थोड़ा टाइम पहले चले जाएं, अगर मैं कहता हूँ 10 साल पहले चले जाए, तो कमीज शलवार कुर्ता पहनना एक बड़ा ऐसा लगता था कि कोई लो क्लास। एक तो लास्ट इससे पहले भुट्टो ने किया, ठीक है, भुट्टो यूज टू वेयर दिस अवामी कमीज शलवार, तो उसने एक रिवाइवल किया, एंड देन लेटर ऑन इट केम टू कि जुनैद भाई एंड देन हमारे जो एमडी है सूर्य साहब, लोगों ने मिलके एज अ जे डॉट उसको जब लॉन्च किया, ठीक है, तो it was a revival of कमीज शलवार एंड कुर्ता, स्पेशली फॉर मेंस कैटेगरी। बट अगेन जो नंबर्स हैं ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कि विमेन, ऑब्वियसली वो नेचुरली विमेन की बाइंग भी ज़्यादा है, तो विमेन की सेल भी ज़्यादा है, सो इट्स आर मेजर कैटेगरी इज ऑब्वियसली विमेंस। बट मेंस, अगर मैं मेंस कैटेगरी में कहूँ तो जे डॉट की जो क्वालिटी, जो प्रोडक्ट लाइन है, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ब्रांड। तो यस, और एक और स्पेशल कैटेगरी जो आप लोगों ने, बल्कि मैं कहूँगा यू वर नो डाउट आप लोग होंगे पायनियर्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दैट कैटेगरी, और आपको देखा देखी बाकी लोगों ने भी वो कैटेगरी इंट्रोड्यूस की, एंड दैट आल्सो हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स सेल। आप समझ ही होंगे मैं किस कैटेगरी की, एग्जैक्टली, फ्रेग्रेंस। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जे डॉट फ्रेग्रेंस एंड एनी अदर फ्रेग्रेंस इन द मार्केट? Yeah, I won't be commenting any other brands, क्योंकि हर ब्रांड की अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ है। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज, जिस तरीके से मैंने बताया ना कि एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, ठीक है, सो वी कुड सी वेरी अर्ली, और हमने उसको जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके जो हमने जब चीज़ें करना शुरू की और फ्रेगरेंस कैटेगरी को लॉन्च किया, सो फ्रेगरेंस इज डूइंग so amazing. It's one of our again major category in terms of all overall retail और obviously e-commerce also. जो मैं कंपेयर करता हूँ जो दूसरे ब्रांड से, तो उसमें एक तो बहुत मेजर
डिफरेंस है और बड़ा विजिबल डिफरेंस है उसकी पैकेजिंग का है. सो वी ऑल्सो रियलाइज कि पाकिस्तान के अंदर अगेन मैं एक और बात बोलूँगा एंड आप लोग कहेंगे कि यार ये हर चीज़ में ये J.Dot का क्रेडिट डाल रहा है, लेकिन एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर आज से अगर आप 7-8 साल पहले चले जाएं या मे बी मोर देन दैट, तो फ्रेगनेंस की मार्केट या कंज्यूमर का जो बिहेवियर था वो फ्रेगनेंस की तरफ नहीं था. पीपल पाकिस्तान के अंदर फ्रेगनेंस लोग यूज़ नहीं करते थे, ज़्यादा बॉडी स्प्रेस यूज़ करते थे, एंड फ्रेगनेंस वाज समथिंग कंसिडर्ड एज समथिंग फॉर मे बी अपर सोशो इकोनॉमिक A+ कैटेगरी के लोगों के लिए है या एक कोई एलीट के लिए है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास जो ऑप्शंस भी थे वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स ही थे. तो पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कहूँ कि मासेस के अंदर अगर परफ्यूम या फ्रेगनेंस का कॉन्सेप्ट लेके आने के पीछे भी एक J.Dot का ही नाम है. सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ इज ऑब्वियसली कि वो पैकेजिंग है, बिकॉज वी ऑल्सो रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे मैं बताया ना कि लोगों का बिहेवियर यूज करने का नहीं था, वो गिफ्टिंग था. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी ऑल्सो रियलाइज कि दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम पैकेजिंग पे थोड़ा सा काम करके लोगों को इस चीज़ पे करें कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू गिफ्ट समवन एनीथिंग, और स्पेशली मेंस के लिए तो होता है ना कि यार क्या गिफ्ट दें, तो द इजीएस्ट ऑप्शन है कि यार एक अच्छी बॉटल है या कोई इस तरीके से, तो लेट्स गिव इट. और इस सेंटिमेंट्स को तो लोग इतना यूज़ करते हैं. व्हेन आई वाज इन TCS सेंटिमेंट्स, तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने 2000 या 3000 वाला आप लोगों का हम वो परफ्यूम लेते थे, और उस परफ्यूम को लेने के बाद हम क्या करते थे कि उसकी एक अच्छी सी पैकिंग करते थे और वही परफ्यूम जो 4,500 से 5,000 में बेचते थे, और कसम से लोग खरीदते थे भाई. मतलब उनको पता है अगर वो मार्केट से खरीदते तो वो J.Dot का परफ्यूम उनको 3 में मिल जाता, लेकिन वो कहते थे नहीं मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हूँ, आप उसको अच्छे से पैक करके बस गिफ्ट डिलीवर कर दें. एंड इट्स ग्रोइंग डे बाय डे. ठीक है, बिकॉज हम ऑब्वियसली ओवर द पीरियड हम थोड़ी सी लाइक लो रेंज कैटेगरी में भी इंट्रोड्यूस किए हैं प्रोडक्ट्स, फिर बॉडी स्प्रेज हैं, काफ़ी चीज़ें की हैं. अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स टेस्ट भी किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट कैंडल्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और ओवर द पीरियड आगे बहुत ही अच्छे और प्लान्स हैं आगे भी इस कैटेगरी के अंदर. एंड वी आर नॉट जस्ट स्टिकिंग टू फ्रेगनेंस भी इसको और ज़्यादा मजीद एक्सपेंड करें. तो ये जो एसोसिएशन आप क्रिएट करते हैं, लाइक वसीम अकरम की एक अलग रेंज, एंड देन वो इसरार की एक अलग, मैन बमसी को भी ले आए, वो एक तुर्किश ड्रामा जो फेमस हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, वो J.Dot के उसमें ही आए. तो इससे कितना इम्पैक्ट लगता है आपको, और कितना लगता है कि क्या अपलिफ्ट आता है, क्या फ़ायदा हुआ है इससे एज कम्पेयर्ड विद नॉन एसोसिएट? अच्छा, सो J.Dot ने जो अपना एक तरीके से जो एक स्टैम्प किया ना परफ्यूम में, वो अगर देखा जाए जो एक बहुत बड़ा जो स्पाइक मिला था वो मिला ही वो जो वसीम अकरम की जो 414 है यार, वो परफ्यूम भी बहुत अच्छा है, स्पेशली रेड बॉल वाला और वो वाइट बॉल. तो जो रेड बॉटल वाली जब वो लॉन्च हुई थी, ठीक है, तो वो अपने आप अच्छा, फिर वो जो लॉन्च भी था ना, वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लॉन्च था. यानी कि इंडिया से भी लोग आए थे, क्रिकेट की जो कम्युनिटी थी, आई रिमेंबर कि शायद उसमें हाशा भोसले भी थे. ठीक है, तो फेमस ESPN जो कमेंटेटर है. ठीक है, सो वो अपन इवेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा था. तो वहाँ से जो J.Dot की जो एक एसोसिएशन हो गई विद द फ्रेगरेंस कैटेगरी एंड विद द सेलिब्रिटी, वो बहुत ही बड़ा एक जंप था और फिर पंप भी था इन टर्म्स ऑफ. बट अगेन द सेकेंड ऑब्वियसली कि ये सारी चीज़ें हैं वो आपको एक स्पाइक देती हैं, बट उसको रिटेन करने के लिए ऑब्वियसली योर प्रोडक्ट, योर क्वालिटी, उसकी फ्रेगनेंस की जो लास्टिंग है, वो सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है. तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हैं, वरना तो वो होता क्या है, वो जस्ट अ वन टाइम एक क्रेज एंड देन इट डाइज. बट हमारे केस में ऐसा नहीं होता. वी डू स्पेंड, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रेगनेंस है ना एक बड़ी सब्जेक्टिव कैटेगरी है. सो क्योंकि खुशबू ऐसी चीज़ है कि वो शायद जो आपको अच्छी लगती हो वो शायद मुझे अच्छी नहीं लगती हो, जो मुझे अच्छी लगती हो वो आपको अच्छी ना लगती हो. So it has a very subjective I would say aspect behind that. ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मुझे ये अच्छी नहीं लगती. अच्छा, बहुत सारे होते हैं कि यार इसकी लास्टिंग कम है. वो सारे जो रीजंस वो बनते हैं वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स के पीछे होते हैं. आप महंगा से महंगा परफ्यूम लें और आप बाहर गर्मी में धूप में घूमते रहेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी लास्टिंग खत्म हो जाएगी. बिल्कुल ऐसे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्मीरा एंड J.Dot, एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्रिएटिंग टू सेपरेट ब्रांड्स, और दोनों फीमेल में भी डील कर रहे हैं, मेल में भी डील कर रहे हैं, तो ये क्या डिफरेंस? सो अल्मीरा स्टार्टेड विद अ वेरी डिफरेंट टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव विद अ वेरी डिफरेंट मार्केट. अगर आप इनिशियली अल्मीरा के अगर लॉन्च स्टोर्स देखें तो इट वाज वेरी प्रीमियम एंड हाई एंड प्रोडक्ट्स थे.
ٹھیک ہے, اینڈ اسٹل وی اسٹل مینٹین دیٹ ہائی اینڈ اینڈ پریمیم. تو آئی ووڈ سے کہ جے ڈاٹ از فار ماسز, ٹھیک ہے. المیرا از آئی ووڈ سے اٹ ہیز اے سرٹن نیش, ٹھیک ہے, جو کہ ایک فیوژن بھی ہوتا ہے سم ٹائمس, جس کے اندر ویسٹرن اور ایسٹرن کا ایک فیوژن بھی ہوتا ہے, بٹ ہے انٹائرلی ایسٹرن, لیکن اس کا ایک جو آڈینس ہے وہ ڈفرنٹ ہے. آئی وونٹ سے انٹائرلی ڈفرنٹ فرام جے ڈاٹ, بٹ سم واٹ اٹ از ڈفرنٹ. انفیکٹ اگر آپ المیرا کے جو قمیص شلوار اور کرتا دیکھو گے تو وہ تھوڑے سے ینگ اور اس طریقے سے ہیں. دو کہ المیرا آلسو ہیز دس وسیم اکرم کیٹیگری وچ ہیز اے لائک کالر والا جو قمیص شلوار جو پہنتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں ٹریڈیشنلی, تو وہ الگ ہے. سو اگر میں پروڈکٹ لائن کی حساب سے بھی بولوں تو اٹ ہیز سم واٹ ڈفرنٹ, ناٹ سم واٹ ڈفرنٹ, کافی ڈفرینسز ہیں اس طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سائڈ پہ آتے ہیں. آپ شاپیفائی بھی یوز کر رہے ہیں, آپ میجنٹو بھی یوز کر رہے ہیں, میجنٹو انٹرپرائز بھی پہ بھی آپ سائن اپ کر رہے ہیں. وٹ آر دا پروز اینڈ کونز آف بوتھ اینڈ کیا؟ یار یہ اتنا مزیدار سوال ہے نا, تو میں نے کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ یار یہ سب سے پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ میں ہمیشہ ہے نا اس کو بڑے لے مین لینگویج میں بتاتا ہوں, اور کیونکہ ہماری آڈینس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو شاید شاپیفائی میں بھی آپ سے سننے کے بعد اب یہی کوٹ کرتا ہوں. سو میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اٹس سملر ٹو, فار ایگزامپل آپ کی ایک دکان ہے جو کہ مثال ہے کسی مال میں, ڈالمن مال فار ایگزامپل, اور ایک آپ کی دکان ہے جو کہ روڈ سائڈ ہے, فار ایگزامپل بادر آباد پر ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ڈالمن مال کے اندر جو آپ کی دکان ہے اس کی سیکیورٹی سیفٹی وہ ساری ڈالمن مال مینجمنٹ کی ہے, اور اگر آپ کی جو روڈ سائڈ والی ہے تو اس کی ساری سیفٹی سیکیورٹی وہ آپ کی اپنی ہے. سو میں ہمیشہ, اینڈ فار ایگزامپل الیکٹریسٹی آپ کی اپنی ہے, جنریٹر آپ کو اپنا لگانا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ڈفرینس ہے نا سیم میجنٹو اور شاپیفائی کا ہے. تو شاپیفائی از لائک ڈالمن مال, آپ کو ڈالمن مال دے دیا, آپ نے یعنی دکان سیٹ اپ کرنی ہے. کونس کیا ہیں کہ یار فار ایگزامپل ڈالمن مال کہے گا کہ یار یہ دکان کا اسٹرکچر ایسا ہی ہے, یہ ایسا ہی رہے گا, آپ کو کاؤنٹر ادھر ہی لگانا ہے. فار ایگزامپل پلر ہے تو یہ پلر ایسا ہی رہے گا, آپ اپنی طرف سے اس کو, آئی ایم جسٹ گیونگ ایگزامپل ایز اے لے مین, obviously کوئی اس کو پکڑ نہ لے یا نہیں ڈالمن مال زیادہ کسٹمائزیشن نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. سو اٹ ہیز سرٹن ڈفرینسز. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میری پوری, کیونکہ سنس وی اسٹارٹیڈ آف ود دا میجنٹو, اور میری پوری ٹیم میجنٹو پہ ٹرین ہوئی, یعنی کہ کیٹلاگ ٹیم, ٹیکنیکل ٹیم, پروڈکٹ مینجمنٹ کے, کیٹیگری مینجمنٹ کے, پلاننگ کے لوگ, ساری چیزیں وہ میجنٹو کو زیادہ یوز کرتے تھے. تو جب ہم کچھ اسٹور پہ شاپیفائی پہ موو ہوئے تو کیونکہ obviously ٹیم تو وہی سیم ہی ہوتی ہے, پیچھے جو ایک اسٹور رن کر رہے ہیں دوسرے بھی وہی مینیج کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو شاپیفائی مزہ نہیں آیا. سو اینڈ دین آئی ریئلائز کہ میجنٹو کیونکہ آپ کو اتنی فریڈم دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو کہ شاپیفائی بھی دیتا ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے میجنٹو کیا ہے کہ فار ایگزامپل اف یو وانٹ لیٹس سے فار ایگزامپل 2+2=4 آنسر چاہیے, تو میجنٹو آپ کو بولے گا کہ یار اس کو آپ 1+3 کر کے بھی 4 لا سکتے ہو, 2+2 کر کے بھی لا سکتے ہو, 4+0 کر کے بھی 4 لا سکتے ہو. بٹ شاپیفائی کہے گا کہ یار آپ 3+1 کر کے ہی لا سکتے ہو فار ایگزامپل. تو یہ 4 تو آ جائے گا, شاپیفائی میں بھی آ جائے گا, میجنٹو پہ بھی آ جائے گا, بٹ شاید وہ آپ کے طریقے سے نہ ہے. سو کیونکہ میجنٹو وہ جو ٹیم تھی وہ کیونکہ اتنے ٹائم سے, اگر میں کہوں 4-5 سال سے, وہ میجنٹو پہ اتنی یوز ٹو تھی, اور وہ چیزیں اپنے حساب سے کرنے کی اتنی عادی تھی, کیونکہ فریڈم تھی. ڈیولپر کو بولا کہ یار یہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے, وہ اس کو اس طرح کر کے دے دیتا تھا. سو دے وار سو ٹرین اینڈ یوز ٹو میجنٹو کہ ان کو شروع میں تو شاپیفائی برا لگنے لگا, پھر اوور دا پیریڈ obviously they get used to that, اور پھر ان کو سمجھ آئی کہ اچھا ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے that's why I would say کہ دونوں کے اپنے pros and cons. it's a same debate کہ آئی فون ورسز اینڈرائڈ یا ٹویوٹا ورسز ہونڈا, ٹھیک ہے. یہ دونوں کے یوزرز ہیں, دونوں کے فائدے ہیں, اور دونوں ہی ایسے ہی. بالکل ٹھیک ہے. یار ایک نمبر آیا تھا 9 months میں کوئی $72 billion کی, سوری $1 billion نہیں, 71 billion روپیز کی سیل ہوئی ہے لوکل ای کامرس میں. تو شاید تم بھی ہنسے ہو گے, میں بھی ہنسا کہ اگر ہم 3 سے 4 برانڈ ملا لیں تو بھائی اس کی 60-70% تو صرف وہی ہو جائے گی. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ there is a number with less than 10% of the sale is get reported in terms of e-commerce. So how much potential do you see in terms of local e-commerce and especially for the fashion category, اور یہ آگے کہاں جانے والا ہے؟ یار پوٹینشیل تو obviously بہت ہے. آپ اگر ریٹیل ٹو اس کی ایگزامپل لے لیں آن لائن ورسز آف لائن کا, میں تو ورسز بھی نہیں کہتا کہ بیکاز آئی فیل کہ اٹس ہونا نہیں چاہیے, ورسز نہیں ہونا چاہیے, دے بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر, ٹھیک ہے.
تو ابھی تو پوٹینشیل بہت ہے اوبیسلی اوور دا پیریڈ, اور یہ بلڈ ہوتا جائے گا, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ یعنی کہ آف لائن ول بی ڈائنگ سونر, اور آف لائن ڈائی ہونا بھی نہیں چاہیے. میری اپنی اپروچ یہ ہے, میں ہمیشہ کسی کو بولتا ہوں, بیکاز اس سے پہلے آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کسی برانڈ کے کوئی سی او تھے, ان سے کوئی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یار ہم صرف آن لائن اگر کریں اور آف لائن بند کرتے ہیں ساری چیزیں, تو آئی سیٹ کہ جو آپ کا امپیکٹ آف لائن سے ملتا ہے, بیکاز دیٹس ایک کانسیپٹ ہوتا ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کا یا 360 مارکیٹنگ کا, تو وہ اس میں آف لائن بہت بڑا میجر اوبیسلی رول کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسی لیے دیکھیں گے بہت سارے اسٹورس ہیں جو کہ آن لائن اسٹارٹ ہوئے ہیں اور پھر آف لائن بھی انہوں نے کھولا. ٹھیک ہے, بیکاز اور اس طرح کی ایگزامپلس ہیں, بیکاز سم ویئر یو ریئلائز کہ اٹ ہیز اے گڈ پوٹینشیل, پلس پھر لوگ ایک ایکسپیرینس, ہاں یہ ہے کہ آف لائن کا ایک کانسیپٹ شاید وہ ایکسپیرینس سینٹرس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے. پیپل گو اینڈ ایکسپیرینس دا پروڈکٹ اٹ سیلف اینڈ دین دے بائی آن لائن. جیسے فار ایگزامپل بہت سارے ہم برانڈ سے شاپنگ کرتے ہیں, 1-2 مرتبہ آف لائن لے لیتے ہیں, پھر ہم اس کو آن لائن لینا شروع کر دیتے ہیں اس طریقے سے. تو پوٹینشیل تو ابھی بہت ہے. آئی گیس جو نمبر جو ابھی اگر آف لائن ٹو آن لائن بھی ہے تو کیا 10-15% ہوگا اگر اوور ریٹیل کی انڈسٹری کی بات کریں, تو ابھی تو بہت بڑا نمبر ہے جو کہ ابھی مزید ٹیپ کرنا ہے. میں تو ہمیشہ ایک اور چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ وائی آپ کنٹریبیوشن یا ریشو کے بجائے آپ اوور آل پائی کو بڑھانے کی بات کریں. یعنی کہ اوور آل اگر ریٹیل ہی بڑھ رہا ہے تو اوبیسلی اس میں ای کامرس بھی بڑھ رہا ہے, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ ہم اپنا اوور آل پائی کس طرح بڑھائیں, اور بجائے کہ ہم آف لائن اور آن لائن کی ایک فائٹ کرتے رہیں. بالکل بالکل. کتنا پرسنٹیج آف اسٹاک ڈسٹریبیوٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے آف لائن پہ, اور کتنا ای کامرس پہ ہونا چاہیے؟ اور یہ میں اس لیے کہوں گا کہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کے اندر اس وقت ای کامرس, کیونکہ سب سے زیادہ ای کامرس تو وہیں گرو کیا ہے, تو کتنے پرسنٹیج ہوگا ٹوٹل آف دا بزنس کا پاکستان میں؟ نہیں, چائنا میں کتنا ہے اور پاکستان میں؟ یا آئی ڈو ناٹ ہیو ایگزیکٹ نمبرز. آپ مجھ سے آئی گیس 35 to 45% ہے, اور یہ 54% تک جانے والا ہے چائنا. پاکستان میں تو مجھے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے بہت ہے اس طریقے سے, لیکن اگین وہ اس کے بڑے الگ ڈفرینس فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, چائنا کی اوبیسلی کنزیومر مارکیٹ بہت ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان, اور اوبیسلی اوور دا پیریڈ سونر لیٹر یو ول ریچ دیئر. جیسے اب کووڈ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک اچانک سے جمپ ملا. ٹھیک ہے, بٹ لائک آئی سیڈ کہ اس کو ہمیں اوور آل پائی بڑھانے کی بات کریں, ہم آف لائن کے نام بات کریں کہ آف لائن سے سوئچ ہو جائے آن لائن. ٹھیک ہے, آف لائن ہم یہ کہتے ہیں, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یار آپ کسٹمر کو آن لائن بھی سپورٹ کرو اینڈ آف لائن بھی کرو, اس کے لیے اتنا سیملیس کر دو کہ آف لائن آن لائن نہیں, اس کے لیے جیڈ آؤٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یار جس طریقے سے فار ایگزامپل اگر وہ آن لائن سے پرچیز کیا اینڈ دے کین لیٹس سے ایکسچینج گوئنگ ٹو لائک آف لائن, سو وائی کانٹ وی آفر لیٹس سے کہ اس نے آف لائن کوئی چیز بائی کی اور آن لائن ایکسچینج کرنا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے کچھ پوڈ کاسٹ ویورز کے لیے آخری پیغام دینا چاہیں گے, یہ جو سیکھ رہے ہیں, جو ایسپیرنٹس ہیں, جو اس ای کامرس انڈسٹری کے آنا چاہتے ہیں, اسپیشلی دیکھیں آپ کی کیس اسٹڈی تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یار فائنانس کے بیک گراؤنڈ سے آپ آ کے نہ صرف ایکسل کر سکتے ہیں بلکہ راج کر سکتے ہیں اس انڈسٹری کے لیے. تو کوئی پیغام آخری جو آپ دینا چاہیں؟ سو anyone who wants to enter into this category یا اس کریئر پاتھ کے اندر, تو اس کے لیے ایک بہت ہی آج بیکاز آئی کمپیئر 2012 کو آج 2023, تو آج تو آپ کے پاس اتنی اپارچونیٹیز ہیں. سو اسٹارٹ ود اسمال اسٹیپس. ٹھیک ہے, ٹرائی کہ آپ کوئی ایسی چھوٹا اسٹارٹ اپ یا کوئی اس طرح کی چھوٹا برانڈ جوائن کریں, اسمال سائز بزنسز, جہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پوٹینشیل ملے اور زیادہ زیادہ چیزیں آپ ایکسپلور کر سکیں, رادر دین میری اپنی اپروچ یہ ہے کہ رادر دین گوئنگ فار دا لارج آرگنائزیشن اینڈ دین going and sticking yourself with the only one job role, go for the smaller size businesses and جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اپارچونیٹیز اور بہت زیادہ رول مل سکتے ہیں. دین یو کین ہیو لائک obviously ورٹیکل گروتھ کے ساتھ ساتھ آپ ہاریزونٹل گروتھ کر سکتے ہیں. یو کین ہیو لائک ملٹیپل ڈفرینٹ جاب روٹیشنز. آپ فار ایگزامپل اگر آپ مارکیٹنگ انٹرن گئے ہیں تو شاید آپ وہاں سے آپریشنس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ کو اگر فار ایگزامپل اف یو آر انٹرسٹیڈ اینڈ اف یو ہیو پیشن فار لرننگ, تو میرے خیال سے گو فار دا اسمال اسٹارٹ اپس, اسمال آرگنائزیشنس, وہاں سے اپنا کریئر اسٹارٹ کریں اینڈ گریجولی یو کین بلڈ اپ. صالح کی ایگزامپل آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں لوکل ای کامرس کو, اور کسی بھی بیک گراؤنڈ سے اگر آپ آئیں اس کو سیکھ کے ایکسل کیسے کرنا ہے, تو آنے والی پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا. اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. السلام علیکم.